اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ان قوموں کا تذکرہ گزرا جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، یعنی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، اصحاب الایکہ اور فرعون، ان سب کا تذکرہ پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ اب اللہ نے ایک اجمالی بات کی، ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے مگر سارے کے سارے، ان سب نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پس کیا ہوگے؟ مستحق ہوگے عذاب کے، اللہ کی پکڑ کے یہ لوگ کیا ہوگے؟ مستحق ہوئے۔ اب پیچھے سورہ عنکبوت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ان ساری قوموں میں سے بعضوں کو ہم نے زمین کے اندر دنسایا، بعضوں کے اوپر پتھر برسائے، بعضوں کو چیخ کے ساتھ تباہ کیا۔ چیخ کیسے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ کے۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں کے ساتھ ہم نے تباہ و برباد کیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ کوئی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر کہ جس کی تکذیب نہ کی گئی ہو، جسے جھٹلایا نہ گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک پیغمبر کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، لیکن جھٹلانے والوں کو ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، انہیں ہم نے عذاب دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وما ينظر هؤلاء، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کا، صرف اور صرف ان لوگوں کو ایک چیخ کا انتظار ہے۔ ما لہا من فواق، وہ چیخ جب ماری جائے گی تو کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، کسی کو کوئی وقفہ نہیں ملے گا۔ اب چیخ سے مراد یہ نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جو دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور کے اندر پھونکیں گے، بس صرف اور صرف انہیں اس چیز کا انتظار ہے۔ اس سور کے اندر پھونکنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ سارے کے سارے جو ختم ہوئے ہوں گے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے دن تک جتنے انسان بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھیں گے اور اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ سور پھونکا جائے گا کسی کی مجال نہیں کہ وہ آئے نہ، ہر ایک آئے گا، اللہ کے پاس جائے گا۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ میدان محشر میں جلدی جلدی پہنچوں، دوڑیں گے، چل کر جائیں گے بھی نہیں۔ ہاں لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دوڑنے کی کوشش تو کریں گے لیکن وہ گر جائیں گے، جیسے سود خوروں کے بارے میں آتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ جو سود خور لوگ ہیں یہ دوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ دوڑ نہیں سکیں گے، یہ گرتے رہیں گے۔ ان کی حالت ایسی ہوگی جس کے ساتھ اس انسان کی طرح ان کی حالت ہوگی کہ جس کے ساتھ جن چمٹ جاتا ہے، پھر اسے کوئی اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، بیٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح کی اس کی حالت ہوگی، لیکن ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ میدان محشر میں پہنچوں۔ تو فرمایا ما لہا من فواق، انہیں کوئی وقفہ نہیں ملے گا۔ جب سور میں پھونکا گیا اب کوئی تاخیر کے ساتھ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ فواق کہا جاتا ہے اتنے وقفے کو کہ جب آدمی اونٹنی یا گائے بھینس کا دودھ جب نکالتا ہے تو ایک تھن کو پکڑ کر چھوڑنے کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، چھوڑ کر دوسرے تھن کو پکڑتے ہیں، اس کو فواق کہا جاتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تھن کو پکڑنے اور دوبارہ پکڑنے میں جتنا وقفہ ہے اتنی مہلت بھی کسی کو نہیں ملے گی کہ قبر کے اندر لیٹے، سیدھے نکلیں گے اور سیدھے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ما لہا من فواق وقالوا ربنا، اور کہا ان ظالموں نے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، ربنا اے ہمارے پروردگار، عجل لنا قطنا، ہمارا جو حصہ ہے اس کے اندر تو جلدی کر۔ یاد رکھیں جو بھی چیز ہے نا وہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، وقت سے پہلے آپ کو نہیں مل سکتی۔ جو وقت ہے اسی وقت کے اوپر آپ کو چیز ملے گی۔ جو انسان وقت سے پہلے جلتی کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ مار کھائے گا۔ اب کافروں نے جلتی کی، کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اگر تو سچا ہے، تیری قیامت سچی ہے، تیرا اللہ سچا ہے، اس کا عذاب سچا ہے، تو ایسے کرنا، کیا قیامت کا انتظار کرے؟ تو قیامت پہلے ہی لے آ، ہم دیکھتے ہیں تیری قیامت کو۔ ابو جہل اس نے کہا، اس نے تو سیدھا اللہ سے کہا کعبے کا غلاف پکڑ کے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارہ، اے اللہ اگر محمد اور یہ قرآن سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا۔ تو فرمایا قطنا قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے ہمیں ہمارا عذاب دے دے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بے وقوفانہ باتوں کا آپ نے برا نہیں ماننا ہے محمد رسول اللہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ضرور تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ اصبر، صبر کیجئے۔ پہلے عرض کیا ہے کہ آپ مکی صورتوں کو جب پڑھیں گے نا تو مکی صورتوں کے اندر صرف اور صرف صبر ہی صبر ہے، صبر کے علاوہ آپ کو دوسری چیز نہیں ملے گی۔ مکی دور میں کہا جاتا ہے مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر ایک مدت تک ہے، ایک وقت آئے گا کہ صبر یہ کافر کریں گے، آپ صبر نہیں کریں گے۔ اور مدنی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں پیچھے، پھر مدنی صورتوں میں کیا ہے کہ خذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، محمد رسول اللہ جدھر دیکھیں پکڑیں، پکڑ کر گردن اتار دیں۔ اب آپ نے صبر نہیں کرنا، اب صبر کس نے کرنا ہے؟ کافروں نے کرنا ہے۔ آپ کے صبر کی ایک میعاد ہے، ایک وقت ہے۔ تو یہ وقت مکی دور ہے، یہ جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں مکی صورت ہے۔ فرمایا اصبر، صبر کیجئے محمد رسول اللہ، کس چیز پر؟ علی ما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں صبر کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، جو کچھ آپ کو کہا جاتا ہے، شاعر، جو مجنون، جو کچھ، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر بھی دیکھیے اللہ تسلی کیسی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ یہ حالات آپ پر نہیں ہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی گزرے ہیں۔ وذکر، آپ یاد کیجئے نا، عبدنا، ہمارے بندے، داؤد علیہ السلام کو۔ آپ داؤد علیہ السلام کو دیکھیں گے تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ کیسی کیسی تکالیف ان کے اوپر آئی اور کیسے کیسے مراحل سے یہ گزرے، آپ انہیں یاد کریں، صبر آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ ذل عید، یہ بہت طاقت والے تھے۔ ذل عید یعنی قوت والے، یعنی ہاتھ بازو والے۔ جب بازو کی طاقت انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان کا ہر کام سیدھا ہوتا ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بازو کی طاقت دی تھی، لوہے کو نرم کرتے تھے، اور ذل عید فیصلہ بھی خوبصورت کرتے تھے۔ اچھا، فیصلہ بزدل انسان اور کمزور آدمی وہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کون سا آدمی کرتا ہے؟ طاقتور آدمی، جس کے پاس بازو کی طاقت ہو۔ تو فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بازو کی طاقت دی تھی اور وہ فیصلہ بھی کرتے تھے۔ انہو اواب، وہ کیا تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ہر کام کے اندر داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اب انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کیا تھا پہاڑوں کو، معہ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورت کے اندر، سورہ نمل کے اندر، تلاوت کرتے تھے تو کیا کرتی تھی؟ ساری کی ساری چیزیں ساتھ مل کر پڑھتی تھی۔ پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، کس کے ساتھ؟ ان کی تلاوت کے ساتھ۔ زبور پڑھتے تھے نا، اللہ نے ایک ایسی آواز دی تھی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔
چلتے پرندے ہوا کے اوپر جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت سنتے وہ نیچے آ جاتے اور آ کر داؤد علیہ السلام کے ارد گرد دائرہ بنا دیتے. تو فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، ہم نے پہاڑوں کو تابع کیا تھا، معہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کیا کرتے تھے وہ؟ یسبحنا، وہ تسبیح پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، بالعشی والاشراق، پچھلے پہر یعنی شام کے وقت اور صبح کے وقت. داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے، پہاڑ ساتھ مل کر پڑھتے اور پرندے ساتھ مل کر پڑھتے اور جھوم جاتے. اور یہ قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ کوئی شخص دل سے قرآن پڑھے، آواز اس کی خوبصورت ہو تو انسان جھوم جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کئی مرتبہ یہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود قرآن سنا مجھے. فرمایا اللہ کے رسول میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ کے اوپر تو وحی اترتی ہے، میں بھلا آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی تلاوت کرے میں محمد اسے سنوں. تو فرمایا میں نے تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ ہر ایک نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا. تو پیغمبر علیہ السلام جھوم اٹھے. پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ آئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ساتھی نے، جو ساتھ بیٹھا ہوا صحابی تھا، اس نے میرے بدن کو دبایا، کہا بس ابن مسعود بس، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کہ ان کی حالت کیا ہو چکی ہے. تو یہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اوپر لگتی ہے. تو فرمایا یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ، جمع شدہ پرندے وہ بھی ہم نے تابع کیے تھے. کیسے؟ یہ نیچے تلاوت کرتے، اوپر سے وہ نیچے آ جاتے، ارد گرد بیٹھ جاتے. والطیر محشورہ کل لہ اواب، وہ سارے کے سارے رجوع کرتے کس کی طرف؟ یہی داؤد علیہ السلام کی طرف. وشددنا ملکہ، ہم نے سخت کی یعنی مضبوط کی، ملکہ کس کی بادشاہت؟ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت. وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے انہیں عطا کی حکمت. حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے اور عقل، یہ ساری چیزیں ہم نے انہیں عطا کی. وفصل الخطاب، اور ہم نے فیصلہ کرنے کا ڈھنگ بھی انہیں عطا کیا. اور فصل الخطاب کا ایک ترجمہ مفسرین نے کہا کہ لمبی بات تھی، اس لمبی سی بات کو داؤد علیہ السلام تھوڑے سے الفاظ کے اندر بیان کر دیتے. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا بھی خاصہ ہے. پیغمبر علیہ السلام لمبی بات کو چھوٹے الفاظ کے اندر بیان کرتے. اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسے پیغمبر علیہ السلام نے پسند کیا ہے کہ انسان طویل گفتگو سے کیا کرے؟ پرہیز کرے، چھوٹے الفاظ کے اندر لمبی بات کر دے، الفاظ تھوڑے ہوں. وفصل الخطاب. اب آگے ان کا ایک واقعہ آ رہا ہے جو کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.